پاکستان کی آواز کے ساتھ میں ہوں احسن عباسی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بات کریں گے دنیا کے 12ویں بڑے شہر کراچی کی۔ شہر کراچی میں ٹریفک قوانین کی پامالی اور تشویشناک حد تک بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات کی۔ اس میں ون ویلنگ ہو، ہیوی وہیکل کی حوالے سے ٹریفک حادثات ہو، یہ تمام تر صورتحال تشویشناک حد تک شہر میں بڑھتی جا رہی ہے۔ شہر میں تقریباً 10,000 کلومیٹر کے قریب چھوٹی بڑی اہم شاہراہیں اور سڑکیں موجود ہیں، جن پہ 35 لاکھ کے قریب چھوٹی بڑی گاڑیاں روزانہ کی بنیاد پر رواں دواں رہتی ہیں، لیکن صرف 28,000 پولیس اہلکار اور جوان ہی ان سڑکوں پر نظر آتے ہیں، جن میں بے شمار ایسے ہیں جو صرف اپنے دفتر میں موجود ہوتے ہیں۔ اندازہ لگایا جائے تو 3.5 کلومیٹر کی شارہ پر صرف ایک ٹریفک اہلکار بنتا ہے، اور وہ بھی بمشکل نظر آتا ہے۔ دن بدن بڑھتے ہوئے ٹریفک حادثات اور دوسری جانب من چلے نوجوانوں کی جانب سے جو جنون دیکھنے میں آ رہا ہے، موٹر سائیکل آلٹریشن کے بعد ون ویلنگ اور طرح طرح کے کرتب دکھانا، یہ صرف اور صرف حادثات کا سبب بن رہے ہیں۔ یہ نوجوانوں کی لاپرواہی ہے یا والدین کی غفلت؟ آج کے پروگرام میں اس تمام تر صورتحال پہ نظر ڈالتے ہیں۔ پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں ان تمام بلیک اسپاٹس پر جو ٹریفک پولیس کی جانب سے نشاندہی کی گئی ہے کہ ان مقامات پر سب سے زیادہ ٹریفک حادثات ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں مائی کلاچی روڈ پر۔ یہ مائی کلاچی روڈ پر سب سے زیادہ ٹریفک حادثات ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ یہاں پر 11 بجے کے بعد ہیوی وہیکلز جو ہیں وہ رواں دواں ہوتی ہے، جبکہ دن کے اوقات میں موٹر سائیکل، گاڑیاں اور دیگر قسم کی سواریاں یہاں سے گزر رہی ہوتی ہیں۔ ان راستوں پر جو ہے شام کے وقت بتایا جاتا ہے زیادہ ٹریفک ہوتا ہے، جس وقت حادثات کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ صبح کے اوقات میں جب دفتر لوگ جا رہے ہوتے ہیں، اس ٹائمنگز پہ کچھ زیادہ ٹریفک حادثات ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ٹریفک اہلکار تو موجود ہیں، لیکن نہ ہونے کے برابر ٹریفک اہلکار یہاں پر ڈیوٹی پر موجود ہے۔ حالانکہ یہ بلیک اسپاٹ جو ہے وہ بتایا گیا ہے ٹریفک حادثات کے حوالے سے، یہاں پہ زیادہ سے زیادہ نفری ہر کٹ پر موجود ہونی چاہیے تاکہ روک تھام ہو سکے۔ یہاں کے جب انتظامیہ ٹریفک پولیس کی جانب سے ہائی آفیشلز نے CCTV فوٹیجز نکلوائے تھے تو دیکھا تھا کہ سب سے زیادہ شہر میں ٹریفک حادثات اسی سڑک پر ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ یہ ٹاور سے بھی جڑتی ہے، ڈیفنس کلفٹن کو بھی راستہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دہلی کالونی، پنجاب کالونی کی جانب جو سواریاں جا رہی ہوتی ہیں، وہاں کا ٹریفک بھی اسی سڑک پر لوڈ ہوتا ہے۔ یہ ہے مائی کلاچی روڈ۔ اس کے بعد چلتے ہیں۔ نقصان تو بہت ہے، مجھے بھی بہت شوق تھا، میں بھی ٹرائی دن ہر سیٹرڈے نائٹ ٹریک پہ جاتا تھا، 4 ویلنگ کرتا تھا، اور میرے 1-2 دفعہ ایکسیڈنٹ بھی ہوئے۔ ایک دفعہ میری پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، ابھی بھی روڈ لگی ہوئی ہے۔ اور میں یہی مشورہ دوں گا یہ نیو جنریشن کو، اس ٹریک سے باہر آئے، اور یہ بہت گندا شوق ہے، کیوں اپنے فیملی کو اذیت میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور اس سے توبہ کرے اور اس فیلڈ سے بائیکاٹ کرے۔ بھائی جان، یہ ہم تو روزانہ دیکھتے ہیں کہ شارع فیصل کا ٹریک ہے، پوری رات کو 1 بجے کے بعد سے دیکھا ہے کہ لوگ لیٹ کے جا رہے ہیں، اور کیا بولتے ہیں، کوئی گر رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، اور ان کے چکر میں جو بے گناہ ہوتے ہیں نا، جو صحیح اپنے کام سے جا رہے ہیں، وہ بھی اس کا شکار ہوتے ہیں نا۔ اور اس میں تقریباً میں تو یہ سمجھوں گا کہ اس میں ماں باپ کی غلطی زیادہ ہے۔ جب بچہ آپ کے سامنے وہ کبھی مرگاٹ ہٹا رہا ہے، اور کیا بولتے ہیں، گاڑی اس کی الگ ہی روپ کی گاڑی ہوتی ہے، بائک آدھی بائک اس نے کری ہوئی ہوتی ہے، تو سب کو پتہ ہے اتنا سینس تو اللہ نے دیا ہے کہ بچہ کیا کر کے آ رہا ہے۔ ماں باپ سختی کرتے ہی نہیں ہے، آج وہ اس کو روکتے ہی نہیں ہے، پھر کل جب وہ کل کے دن جینا میں پڑا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہ ہو گیا، فلانا ہو گیا، ڈھماکہ ہو گیا۔ تو میں تو یہ سمجھوں گا کہ ماں باپ کو چاہیے کہ ان کے اوپر تھوڑا کنٹرول کریں، کل ہونے سے اچھا یہ کہ آج تھوڑا سا احتیاط کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ تو یہ ون ویلنگ جو ہو رہی ہے نا، اس پہ ان پر پابندی لگایا جائے۔ کچھ دنوں کی بات ہے، ہمارے پڑوس میں واقعہ پیش آیا، ایک ماں باپ تھے، ان کا اکلوتا ایک بیٹا تھا، کوئی بائک حادثے میں شکار ہو گیا، ون ویلنگ کرتا تھا، ون ویلنگ نا، تو اس کے حادثے میں شکار ہو گیا، اور ابھی ان کے گھر والوں کے لیے وہ کیا حادثہ پیش آیا ان کے لیے، ابھی ان کے غم کے کون بہتر جانے، تو اس لیے اس پہ تھوڑا سا پابندی لگائی جائے، میں درخواست ہے اس چیز کی۔ ناظرین، اس وقت ہم پہنچے ہیں NLC کٹ پر۔ یہ NLC کٹ پر بھی سب سے زیادہ ٹریفک حادثات ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ جیسے مائی کلاچی روڈ کا احوال آپ کو بتایا، اب ہم یہاں پر NLC کٹ پر کھڑے ہیں، یہاں پر بھی ٹریفک حادثات آئے روز ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ ٹریفک اہلکار تو یہاں کھڑا نظر آ رہا ہے، لیکن جس طرح ٹریفک کی روانی یہاں پر ہوتی ہے اس حساب سے ٹریفک اہلکار تعینات نہیں ہوتے۔ رات کو 10 بجے کے بعد یہاں سے ٹرولر 22 ویلر گزرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ شہر میں 22 ویلر کی تعداد بھی 6,000 سے زائد ہے۔
جو روزانہ کی بنیاد پہ شہر میں مختلف مقامات پر رواں دواں ہوتے ہیں. بے شمار مقامات پر ٹرالر کے زدمرا کر موٹر سائیکل سوار شدید زخمی ہوئے اور جان کی بازی بھی ہارے ہیں. یہ صورتحال ہے NLC کٹ کی, جہاں پر اس وقت بھی صرف ایک ٹریفک اہلکار موجود ہے, جبکہ یہاں پر ڈیوٹی کے مطابق جو چوکی سے تعینات کی گئی ڈیوٹیاں ہیں وہاں پر اس کٹ پر تقریباً 7 اہلکار دن کے اوقات میں اور 6 اہلکار رات کے اوقات میں تعینات ہونے چاہیے, لیکن صرف ایک اہلکار اس وقت ڈیوٹی پر موجود ہے. حادثات کی کمی کے لیے ٹریفک پولیس کو یہ چاہیے کہ جو یو ٹرن جو بنائے ہوئے ہیں یہاں پر پولیس کو ڈپیوٹ کیا جائے اور جگہ جگہ پولیس کی جو ہے نا کیمپ لگائے جائیں تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی بھی کر سکیں, لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں ٹریفک کی, اور سگنل کی بھی ہمیں فالو کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ سگنل لگا ہوا ہے وہ توڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. یہ ایک موذی شہری کے ناطے ہمیں اس کا فرض بنتا ہے کہ سگنل اگر جو ہے نا ریڈ ہو تو ہمیں رکنا چاہیے, نہیں تو یہی حادثے کا سبب یہ بھی بنتا ہے نا کہ غلطی ساری ہوتی ہے کہ اسکوٹر والا غلط جا رہا تھا. ہمیں بھی اپنی ٹریفک رول کو فالو کرنا چاہیے. تو یہ ہے کہ اس میں ٹریفک قوانین ہے ہی نہیں. وہ کیا نام ہے جو ٹریفک کے پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں وہ صرف اپنا بھتہ جمع کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں. اگر قانون صحیح طور پر لاگو کر دیا جائے, صحیح طور پر سگنل نہ توڑے جائیں, صحیح طور پہ کنٹرول کیا جائے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے. میں خود رانگ سائڈ سے گیا تھا, ٹانگ توڑوا کے بیٹھا ہوں. تو جب کیا نام ہے غلط ڈرائیونگ ہوگی, رانگ سائڈ یوز ہوگا, اسپیڈ اوور اسپیڈ ہوں گے, نوجوان لڑکے ہیں گرم خون ہوتا ہے ان کا, جوش مارتے ہیں, ون ویلنگ کرتے ہیں. ابے بھائی ان کو روکو, ان کو منع کرو. ڈمپر والا اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نیچے کون آ گیا, چاہے گاڑی آ جائے, چاہے کیا نام ہے موٹر سائیکل والا آ جائے, چاہے 4 ویل والا آ جائے, اس کو پتہ ہی نہیں. اس کا چھپرا ہی اتنا اوپر رکھا ہوا ہے کہ اس کو نیچے والے سارے کیڑے نظر آتے. اور تو ان چیزوں کو مطلب کنٹرول کرنا چاہیے. سب سے مین پارٹ جو ہے نا, اسینشل پارٹ جو ہے وہ ٹریفک پولیس کا ہے, اس کو کام کرنا چاہیے. وہ کچھ کرتی نہیں. سب سے پہلے تو یہ چنچی رکشے ہی بند ہونا چاہیے, کیونکہ ان کو پیچھے کا نظر نہیں آتا ہے. یہ مین روڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں اور پیچھے والے کا ان کو نظر نہیں آتا ہے, جہاں دل کرے وہاں کٹ مار دیتے ہیں یہ, اور ان کی وجہ سے بہت حادثات ہوتے ہیں. اور یہ ہے کہ ان کی وجہ سے حادثات ہونے کے باوجود بھی یہ باز نہیں آتے, اور اگر ان کو بیچ میں بولو ٹوکو تو لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پھر ان کا گروپ بنا ہوا ہے کوئی, ان میں ایک کا اتنا, آپ ایک رکشہ والے سے لڑیں 10 اور کھڑے ہو جاتے ہیں پیچھے سے. اور پھر اس کے باوجود 6 سیٹر ہے, اس پہ 10-10 12-12 لوگ بھرتے ہیں, یہاں تک کہ پیچھے تک لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. اور عوام بھی پتہ نہیں کیسی ہے کہ جو مطلب اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے لٹکتی ہے رکشوں پر. ناظرین, اس وقت میں نیپا پر موجود ہوں. شہر میں ٹریفک حادثات کی ایک اہم وجہ واٹر ٹینکرز بھی ہیں. بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ کے شہر کی بے شمار شاہراہوں پر تقریباً 8000 کے قریب یہ واٹر ٹینکرز ہیں جو روزانہ روڈوں پر موجود ہوتے ہیں, جن میں سے بے شمار ایسے ہیں جو کراچی میں سندھ ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں. گلشن تھانے کی اگر میں بات کروں اس متعلقہ علاقے کی, تو اس وقت بھی وہاں پر 4 واٹر ٹینکر ایسے موجود ہیں جن پہ FIRs درج ہیں. وہ FIR ٹریفک حادثات کی درج کی گئی ہیں. ایک میں 3 لوگ موٹر سائیکل پہ سوار تھے جن کو واٹر ٹینکر نے کچل دیا اور وہ دنیا سے چلے گئے. اور 3 واقعات میں ایک میاں بیوی اور ایک شخص اپنے بچوں کو لے کر جا رہا تھا جو کہ واٹر ٹینکر کی زد میں آیا رات کے وقت اور حادثے کا شکار ہو کے دنیا سے چلا گیا. یہ بھی اہم وجہ ہے کہ واٹر ٹینکرز بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ کے, بغیر قوانین کے شہر کی مختلف شاہراہوں پہ اندھا دھند گاڑیاں چلاتے ہیں. شہریوں نے یہ بھی شکایت کی کہ ان کے اوقات جو ہیں وہ مخصوص ہونے چاہیے جس وقت شہر میں ٹریفک نہ ہو, اور ان کو کڑی نگرانی میں شہر کی شاہراہوں پہ چھوڑنا چاہیے تاکہ موٹر سائیکل سوار ان کی زد میں نہ آ سکیں. ہیوی ٹریفک جو چلتی ہے اس کی ان کی ٹائمنگ ہے, ان کی شہر میں جو ہے ٹائمنگ ہے صبح 7 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک یہ شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ٹینکر چلتے ہیں ان کی بھی ٹائمنگ ہے, 2 گھنٹے صبح 7 سے 9 بجے تک اور شام کو 5 سے 7 بجے تک یہ بین ہے شہر کے اندر داخلہ ان کا ممنوع ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ چلتے ہیں, چاہے یہ ہیوی ٹریفک ہے, واٹر ٹینکر ہیں یا کنٹینر ہے یا ٹرک ہے, تو ان کو اپنی لائنز کے بارے میں, ٹریفک رولز, ٹریفک قوانین کے بارے میں علم ہی نہیں ہے. علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ اپنی لائن چھوڑ کر کے دوسری لائن میں آ جاتے ہیں, حالانکہ انتہائی بائیں جانب چلنا چاہیے ہیوی ٹریفک کو روڈ کے اوپر. تو جب ان کو اپنی لائن کا نہیں پتا ہوتا, جب یہ دوسری اپنی لائن چھوڑ کے دوسری لائن میں جاتے ہیں جہاں چھوٹی ٹریفک چل رہی ہوتی ہے, تو اس طرف یہ جاتے ہیں, تو یہ بھی حادثات کا باعث بنتا ہے. لہذا ان کو چاہیے کہ یہ اپنے ایک تو لائن میں چلائیں گاڑی کو,
दूसरा ये सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, तीसरा अपनी टाइमिंग का ख्याल करें। जब शहर के अंदर इनका दाखिला ममनू है तो इनको आना नहीं चाहिए। नाज़रीन, शहर के कुछ अहम मकामात की निशानदेही की जहां पे रोजाना की बुनियाद पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक हादसात होते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। इन्हीं हादसे में एक शिकार होने वाला हम्मादुल हसन, उसके घर पे मैं उनके अहल खाना के साथ मौजूद हूँ। हम्माद जो है 13 जून को ये अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें मोटरसाइकिल चलाते हुए हादसे का शिकार हुए और फुटपाथ पे हेलमेट ना पहने होने की वजह से सर जा लगा और मौके पर ही दुनिया से चल बसे। मोहम्मद हम्मादुल हसन के जो वालिद हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कि क्या वाकया था, कितने बजे का, और ये मोटरसाइकिल की जो एक आजकल बच्चों में लत लगी हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये हसन भाई बड़ी डेंजरस है, बहुत खतरनाक हद तक, जितनी इसको डेंजरस कहें। इसके लिए एक तो ये है कि जरूरी इक़दाम जो है वो करने चाहिए, हुकूमत को करने चाहिए, और फिर ये कि वालिदैन को इसके ऊपर स्ट्रिक्टली जो है ना बड़ा वो करना चाहिए कि ये जो अब आप जब भी बच्चा कोई मांगता है मोटरसाइकिल वगैरह मांगता है, खैर हमारे घर में हम तो खैर मोटरसाइकिल उसको नहीं देते थे, और अगर कभी वो लेता भी था तो 10-12 मिनट के लिए। अभी जो ये हादसा आया तो ये हमारे घर की मोटरसाइकिल इसमें इस्तेमाल नहीं हुई, ये किसी दोस्त से उसने ली मोटरसाइकिल और उस पर वो राइडिंग करता हुआ जो है वो अपनी जान की बाजी जो हार बैठा। माँ को पैगाम ये देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को अपनी नजरों के सामने रखें और उनको बिल्कुल उन पे यकीन न करें कि बच्चे कहते हैं कि हम घर से खेलने जा रहे हैं, लेकिन बच्चे जो है ना बिल्कुल माँ का कहना नहीं मानते। माँ तो अंदर बैठी है, माँ को क्या पता बाहर क्या हो रहा है। माँ होती है ना, माँ तो एक सेकंड के लिए भी अपनी औलाद को नजरों से ओझल नहीं कर सकती, लेकिन बस बच्चे जो है ना वालिदैन को चाहिए कि अपने बस नजरों के सामने रखे बच्चों को। ये जो राइडर है ना, हुकूमत से मैं यही कहूंगी कि पाबंदी लगा दें इस पे। अगर बच्चा कोई ऐसी हरकत करते हुए नजर आए तो फौरी उस पे जुर्माना और गिरफ्तारी उसकी होनी चाहिए, ताकि बच्चों को डर हो इस चीज का और दोबारा ये शौक दूसरे तीसरे बच्चे के ज़हन में न पैदा हो। मेरे को इस चीज का शौक नहीं, मुझे पता है ये शौक अच्छा नहीं है। उसको मैं समझाता भी था, आगे से हंस के दिखा देता था, बोलता था खैर है जो होगा देखा जाएगा। अब मेरी सोच ये थी कि आगे क्या होगा, वो बोलता था कि मैं जो होगा बस देखा जाएगा, तो इसीलिए बस ये 2-4 दोस्तों में बैठने लग गया, राइडर दोस्त में बैठने लग गया, तो उनको देख देख के अब इसको भी शौक होने लग गया कि भाई यार मेरे को भी ऐसा होना चाहिए, मैं भी इस तरह करूंगा तो मैं भी राइडर बन जाऊंगा। आगे बस उसकी मर्जी थी, उसने जो करना था कर लिया, बाकी पीछे दुख दे गया बस। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने जब उसको देखा कि इन लोगों के साथ, इन दोस्तों के साथ, ऐसे ग्रुप्स के साथ वो जो है वो शराकत दारी करता है, जो राइडिंग करते हैं, कभी मना किया आपने? मैं जी बिल्कुल, मैंने उनको कितनी बार मना किया, उनके दोस्तों को भी मना किया, इसको समझाया करो, तुम इनको अप्रिशिएट करते हो ना तो और ज्यादा बोलते हैं कि मेरे को और शौक चढ़ेगा, मैं और अच्छा बन के दिखाऊंगा। अप्रिशिएट करते थे ये लोग, मैं इनको मना करता था इसको इस तरह नहीं करने दिया करो। आगे ये लोग अप्रिशिएट करते थे, ये रहमाद, ये तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया। अब मैं तो यही बोलता था इसको कि नहीं पड़ इन चक्करों में, ये चक्कर अच्छा नहीं है, छोड़ दे इसको। आगे फिर उसने मेरी बात मानी नहीं, हंस के दिखाता था आगे से, मतलब कि वो था ऐसा नहीं कि भाई गुस्सा कर देगा मेरे पे ये तो वो, बस वो आगे से हंसता ही रहता था, हंसमुख सा था। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको बताया पाकिस्तान के सबसे बड़े आबादी वाले शहर कराची में सबसे ज्यादा ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं। ये ट्रैफिक हादसात किन किन मकामात पर ज्यादा होते हैं, उन मकामात की निशानदेही भी कराई ताकि ट्रैफिक पुलिस के जिम्मेदारान उन मकामात पर ट्रैफिक की नफरी को इजाफी तैनात करें। किन किन मकामात पर किन किन वजूहात की बिना पर ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं, वो पॉइंट जहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, ट्रैफिक की कानून पर अमल दरामद कराने के लिए एसओ सेक्शन ऑफिसर अपनी अपनी चौकियों की हुदूद में कौन कौन से इकदाम उठा रहे हैं, शहरी क्या गफलत कर रहे हैं, वजीर ट्रांसपोर्ट क्या मौकिफ रखते हैं, ये तमाम तर सूरत हाल आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखी। उम्मीद करते हैं कि शहरी ट्रैफिक की कवानीन पर पाबंदी यकीनी बनाएंगे, ट्रैफिक एहलकार उनके साथ ताउन करेंगे और इंतजामिया वो तमाम तर पाबंदियां जो चिंची रिक्शा और दीगर ट्रांसपोर्ट पर लगाई गई हैं, बगैर फिटनेस के चलने वाले हैवी व्हीकल्स पर लगाई गई हैं, उन पे अमल दरामद कराने में कामयाब नजर आएगी। आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। एहसन अब्बासी, आज पाकिस्तान की आवाज।